اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم صلو علیہ صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو کرسیاں خالی پڑی ہیں بہت اچھے لوگ ہیں، یہ آگے کی کرسیاں پر کر لیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے کی گفتگو شروع ہو جائے گی۔ جو پیچھے نوجوان بیٹھے ہیں مہربانی کریں بیٹا آگے آ جاؤ، آگے کی کرسیاں پر کر لیں۔ شاباش، آگے بیٹھنے میں زیادہ بھلائی ہے، اگر جلسہ سننے کے لیے آئیں تو آگے بیٹھے، زیادہ ثواب ملے گا۔ اور باقی رب کی مرضی ہے کہ آپ بھی بیٹھے ہیں اور ہم بھی بیٹھے ہیں۔ بہت ساری کرسیاں خالی ہو گئیں اور کرسی کے پیچھے تو پتہ نہیں کون کون دوڑ رہا ہے۔ آپ کرسیاں نہ چھوڑیں، جس کی جو کرسی ہے وہ کرسی پکڑ کے بیٹھے رہیں۔ ایک براٹھی لگا کر درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں، پڑھیں بابا سے بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے۔ بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے۔ خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بھری محفل میں پہچانے کہاں جاتے، وگرنہ ہم بھری محفل میں پہچانے کہاں جاتے۔ اور خدا کا شکر ہے شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں، اگر پردوں میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے، اگر پردوں میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے۔ اور بریلی کی سرزمین سے کلندر پکار کر کہتا ہے غوث اعظم کی شان میں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ عزیزان ملت سلامیہ، ہم جس غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہیں نا، وہ کوئی عام شخصیت کا نام نہیں ہے، بس اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ جو مقام و مرتبہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کو دیا نبیوں میں، یہی مقام و مرتبہ اولیاء میں رب نے غوث اعظم کو دیا ہے۔ آپ کی شان کا کیا عالم ہے، اگر میرا اور آپ کا بچپنا ہو، ہمارے کھیل دوسرے ہوتے ہیں، ہمارا طریقہ دوسرا ہوتا ہے، ہمارا دیکھنے کا نظریہ دوسرا ہوتا ہے، ہمارے بات کرنے کا انداز دوسرا ہوتا ہے، لیکن غوث اعظم کے زمانے کی بات بتا رہا ہوں۔ غوث اعظم کی عمر تقریباً 4 برس کی ہے۔ 4 سال کے بچوں کو کتنی عقل ہوا کرتی ہے، آپ جانا کرتے ہیں۔ غوث اعظم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کا تو کھیل بھی دوسرا ہے۔ میں اور آپ کھیلتے ہیں تو ہمارے کھیل میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، ہمارے کھیل میں گالیاں بھی ہوتی ہیں، ہمارے کھیل میں ایک دوسرے کو تھپڑ بھی مارے جاتے ہیں، ہمارے کھیل میں تو دشمنیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن غوث اعظم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ دوست کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ، غوث اعظم کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، دوست کہہ رہے ہیں
لا الہ الا اللہ، دوست کہہ رہے محمد الرسول اللہ۔ اچھا پہلے کے جو بزرگ ہوا کرتے تھے بڑے اچھے ہوا کرتے تھے، آج کے بزرگ بھی بڑے ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ اگر بزرگ گلی سے گزرتے ہیں تو بچے سلام نہیں کرتے ہیں بلکہ ٹھیلا پھینک کے مارا کرتے ہیں، اور بزرگ بھی گزرتے ہیں تو سلام نہیں کرتے ہیں بلکہ بچوں کو ڈنڈا لے کر دوڑایا کرتے ہیں۔ لیکن میں غوث اعظم کے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ غوث اعظم ساتھیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ایک بزرگ کا گزر ہوا، بزرگوں نے بچوں کو دیکھا، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے بچوں نے سلام کا جواب دیا، لیکن پیران پیر، روشن ضمیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، حضور بڑے پیر دستگیر سرکار غوث اعظم سلام کا جواب 2 بار دیتے ہیں۔ جب 2 بار سلام کا جواب ملا، وہ بزرگ ٹھہر گئے اور ٹھہر کے کہتے ہیں بیٹے بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ سلام تو 1 بار کیا ہوں، سب نے جواب 1 بار دیا ہے، تم نے 2 بار جواب کیوں دیا؟ جب اتنا کہا، غوث اعظم کے بچپنے کا عالم ہے، آپ کہتے ہیں چچا جائیے آپ اپنا کام کریے، مجھے اپنا کام کرنے دیجئے۔ وہ بزرگ بھی اللہ والے تھے، وہ سمجھ گئے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ کوئی عام شخص نہیں ہے۔ بزرگ کہنے لگے نہیں بیٹے میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ میری بات کا جواب نہیں مل جائے گا۔ غوث اعظم کہتے ہیں آپ جائیے آپ اپنا کام کریے، مجھے اپنا کام کرنے دیجئے۔ وہ بزرگ پھر اصرار کرتے ہیں، غوث اعظم کہتے ہیں آپ جاننا چاہتے ہو میں نے سلام کا جواب 2 بار کیوں دیا ہے، 2 بار کیوں جواب دیا؟ وہ بزرگ کہتے ہاں بیٹے جاننا چاہتا ہوں۔ غوث اعظم ان بزرگ کی انگلی پکڑے اور پکڑ کر اونچی زمین پر لے کے گئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں چچا یاد کرو، کہا کیا یاد کرو؟ کہا 4 سال پہلے کی کہانی یاد کرو۔ وہ بزرگ کہتے ہاں بیٹے یاد آ گیا۔ کہا کیا یاد آیا؟ کہا بیٹے 4 سال پہلے میں اس گلی سے گزرا تھا۔ کہا کیا ہوا؟ غوث اعظم کہتے جب 4 سال پہلے گزرے تھے تو کیا ہوا؟ وہ بزرگ کہتے ہیں میں جب 4 سال پہلے اس گلی سے گزر رہا تھا تو دل میں خیال آیا تھا یہاں پہ سیدوں کے گھر ہیں، یہاں سید رہا کرتے ہیں، لا سلام کر لو کچھ دعائیں لے لو۔ غوث اعظم کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے سلام کیا تھا لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ پیران پیر غوث اعظم کہتے ہیں تو سنو جب آپ نے سلام کیا تھا اس وقت میں اپنی ماں کے شکم میں تھا، اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، میں نے سلام کا جواب دینا چاہا لیکن دل میں خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو میری ماں نہ ڈر جائے، اس بنا پہ میں نے سلام کا جواب نہیں دیا تھا۔ اور آج جو 2 سلاموں کا جواب دیا ہے وہ 4 سال پہلے جو آپ سیدوں پہ قرض کر کے گئے تھے اس سلام کا جواب دیا ہو، اور دوسرا سلام جو ابھی آپ نے کیا اس کا جواب دیا۔ یہ شان ہے غوث اعظم کی۔ اگر کوئی 4 سال پہلے سلام کرتا تھا تو پیران پیر، روشن ضمیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اس کے سلام کا جواب 4 سال بعد دیا کرتے تھے۔ آج حالات اتنے خراب ہو گئے، اتنے بدتر ہو گئے ہیں، جس طرف دیکھیں آپ ہر طرف ڈر ہی ڈر نظر آتا ہے۔ لیکن رب قرآن میں فرما رہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں انہیں کوئی خوف نہیں، لا خوف انہیں کوئی خوف نہیں، علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہے۔ لیکن ہم ڈر رہے ہیں، ہم جس گلی سے گزرتے ہیں ہر گلی میں مجھے ڈر لگتا ہے، جس راہ سے گزرتے ہیں اس راہ سے ڈر لگتا ہے، کہیں ان سے ڈر لگتا ہے، کہیں ان سے ڈر لگتا ہے، طرح طرح کا ڈر لگتا ہے۔ نمازیں تو ہم پڑھتے ہیں، روزے تو ہم رکھتے ہیں، زکوٰۃ تو ہم دیتے ہیں، مسجد تو ہم آتے ہیں، سلام ہم کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ڈرتے ہیں۔ بس بات یہ ہے ہماری نمازیں اس طرح کی نمازیں نہیں بچی ہیں جو طریقہ ہمیں غوث اعظم نے سکھایا تھا، ہمارا چال چلن وہ نہیں بچا ہے جو غریب نواز نے بتایا تھا۔ جب ہر طرف سے مسلمان پریشان ہو جاتا ہے، اگر آج آپ کسی کو اچھی بات بتاؤ تو اسے بری لگتی ہے، اگر آپ کسی کو اچھا سمجھاؤ اسے غلط لگتا ہے۔ یہی طور اور طریقہ غوث اعظم کے زمانے کی بات ہے۔ غوث اعظم کے زمانے میں بھی جتنے آئے زیادہ تر جو عیاش تھے وہ سدھر گئے، یا تو چور تھے وہ سدھر گئے، یا ڈکئی تھے وہ سدھر گئے۔ پیر عبد القادر کی بارگاہ سے آج تک کوئی خالی ہاتھ
بعد واپس ہی نہیں گیا ہے۔ غوث اعظم نے بتایا نا، اگر آپ کسی کو اچھی بات سمجھاؤ اسے بری لگتی ہے، کسی کو اچھا کہو اسے غلط لگے گا۔ میرے غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک گویا آیا، ایک گویا گزر رہا تھا، اس کی آواز بڑی اچھی تھی، گانا گایا کرتا تھا۔ اگر کسی کی آواز اچھی ہو اس سے کہہ دو بھائی گانا نہ گایا کرو، وہ کہے گا انہیں ہم سے حسد ہے، انہیں ہم سے جلن ہے، یہ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ غوث اعظم نے گویے کو بلایا اور بلا کر کے کہنے لگا، سن تیری آواز بڑی اچھی ہے، تیری آواز بڑی پیاری ہے، تو گانے نہ گایا کر، تو حضور کی نعت پڑھا کر، تو اللہ کی حمد کیا کر، ورنہ جس دن تیری آواز تیرے جسم سے پست ہو جائے گی، جس دن تیری آواز تیرے جسم سے چلی جائے گی، جس دن تیری آواز کمزور ہو جائے گی اور کوئی گانا نہیں سنے گا، تب کوئی تجھے پوچھے گا نہیں۔ لیکن وہ گویا تھا، پیسہ کمانا اس کا کام ہو چکا تھا، اس نے محلے میں شور کر دیا اور لوگوں کو بتانے لگا، وہ لوگوں میں گانا گاتا ہوں مجھے انعام ملتا ہے، میں گانا گاتا ہوں مجھے کھانا ملتا ہے، میں گانا گاتا ہوں مجھے دولت ملتی ہے، میں گانا گاتا ہوں میری شہرت بڑھتی ہے، میں گانا گاتا ہوں لوگ میری عزت کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو غوث اعظم ہے انہیں مجھ سے جلن ہے، انہیں مجھ سے حسد ہے، یہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا یہ مجھے منع کرتے ہیں کہ گانا نہ گایا کرو۔ اسے نہیں پتا تھا یہ کون ہے، وہ نہیں جانتا تھا یہ کون ہے۔ ان کی شان تو یہ شان ہے، اگر یہ اعلان کر دے قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر، تو ہندوستان سے غریب نواز بھی پکار کر کہے یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ غوث اعظم نے گویے کو وہ سمجھایا کہ بھائی تیری آواز بڑی اچھی ہے، تو گانے نہ گایا کر، ورنہ جب تیری آواز کمزور ہو جائے گی پھر کوئی تجھے اپنے در پہ نہیں بلائے گا، کوئی گانا نہیں سنے گا۔ اس کے سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا نا ہر چیز کا ایک وقت ہے، اگر آج جوانی ہے تو کل بڑھاپا آنا ہے، اگر آج صحت ہے تو کل بیماری بھی آنی ہے، اگر اللہ نے آج دولت دی ہے تو کل غریبی بھی آنا ہے۔ وہ جوانوں تکبر مت کیا کرو، گھمنڈ مت کیا کرو۔ اگر اللہ نے جسم میں طاقت دی ہے تو سینہ تان کے روڈوں پہ چلتے ہو، اگر اللہ نے دولت دی ہے تو عیاشی کرتے ہو، اگر اللہ نے بازوؤں میں دم دیا ہے تو کمزوروں پہ ظلم کہتے ہو اور یہ کہتے ہو فلانے کی اوقات نہیں ہے، فلانے کی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں میرے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔